عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے. بندے پہلے، رسول بعد میں. اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. یہ ایک بات جہاں تک میں ختم کر رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ اس مقام پہ دھوکہ لگ گیا، واعظین اور خطباء نے یہ دھوکہ دیا کہ مقام عبدیت سے اٹھا کر مقام الوہیت کا تصور انبیاء کے بارے میں. اب عوام میں نوبت جہاں تک پہنچی کہ عوام کو یہ پٹی پڑھائی گئی کہ پیغمبر مختار کل ہوتا ہے، سارا جہان پیغمبر کے اختیار میں، کل کائنات کے تکوینی امور ہوں، تشریعی امور ہوں، سب پیغمبر کے قبضے میں ہیں. چنانچہ یہ پچھلے 2-3 دنوں میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا خوشاب قید آباد میں. ایک آدمی کو اس وجہ سے قتل کیا گیا کہ اس نے کہا کہ انبیاء یہ اللہ کے محتاج بندے ہیں اور خدائی اختیارات میں اللہ کے نبی کا دخل بھی نہیں ہوتا. یہ اس نے جملہ کہا. اس جملے پہ گارڈ نے اسے قتل کیا اور اہل بدعت نے جلوس نکالا کہ یہ گستاخ رسول تھا اور اس نے گستاخ کو قتل کیا. اور وہ جو عاشق رسول، اس کی شکل بھی مسلمانوں والی نہیں، ہندوؤں والی شکل والا، تو وہ اب ہیرو بننے کے چکر میں اور گستاخ رسول سے میں نے بدلہ لیا. بھائی اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ پیغمبر کی ادنا سے ادنا بے ادبی بھی کفر ہے، ادنا سے ادنا گستاخی بھی کفر ہے. لیکن گستاخی کیا ہے، اس کا تعین کیسے ہوگا؟ اب جو پیغمبر کو اللہ نہ مانے وہ گستاخ ہے، جب پیغمبر میں مقام الوہیت نہ مانے وہ بے ادب اور گستاخ ہے. اصل گستاخ وہ ہے جو عبدیت سے کے مقام سے اٹھا کر پیغمبر میں الوہیت کی صفات مان رہا ہے. یہ پیغمبر کا بھی گستاخ ہے اور اللہ کا بھی گستاخ ہے. اب یہ قصور ان مولویوں کا ہے جو ذاکر گویے سٹیج پہ بیٹھتے ہیں اور جو تقریریں کرتے ہیں کہ سارا جہان پیغمبر کے اختیار میں ہے، خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد جو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. تو یہ انہی مشرکین مبتدئین کا یہ دیا ہوا تصور. اب نوبت جہاں پہنچی تو اس لیے سن لو، میں نے جہاں سے شروع کیا اور پورا قرآن دیکھ لو. قرآن مقدس نے 2 ٹوک فیصلہ کیا. کس کائنات میں اختیار صرف رب العالمین کا چلتا ہے. کسی پیر، پیغمبر، نبی، ولی کا مافوق الاسباب ایک رتی جتنا اختیار بھی نہیں چلتا. پورا قرآن یہ کہہ رہا ہے. یہ میرے سامنے سورہ فاتر ہے، جو آیت پڑھی اس میں ذکر کیا یا ایھا الناس، مقام قابل غور ہے. یا ایھا الناس، سب کائنات، کل خلق کو خطاب، سب کائنات کو خطاب. یہ وہی یا ایھا الناس ہے جو بقرہ میں آیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. یہ وہی یا ایھا الناس ہے جو اعراف میں آیا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. سب خلق، سب مخلوق. فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. تم سب کے سب، انبیاء غیر انبیاء، اولیاء غیر اولیاء، سب کے سب اللہ کے دروازے
दरवाजे के मोहताज हो, अल्लाह के दरवाजे के मांगत हो, मोहताज हो। अल फुकराओ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनी, अल्लाह ही बेपरवाह है, वही मुस्तगनी है, वही बेपरवाह है। अल हमीद, वही सतूद सिफात है। तो यहां कुल कायनात को हुक्म दिया कि तुम सब के सब मेरे दरवाजे के मोहताज, मेरे हर बात में मोहताज, इमामुल अंबिया भी मोहताज, सारी कायनात मोहताज। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराओ इलल्लाह। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल फक्रो फखरी, अल इज्जो फखरी, अल्लाह के दरवाजे का मोहताज होना यह सबसे मेरे लिए बड़े नाज की बात है, बड़ी शान की बात है। फखरी मेरा फख्र है, मेरा नाज है। अब इन जाहिल मुल्मानों को कोई समझाए कि कुरान क्या कह रहा है और तुम उम्मत को क्या सबक दे रहे हो। और फिर दूसरे मकाम पे कुरान बोला, फरमाया रब्बो का यखलो को मा यशाओ व यख्तार, रब्बो का यह सिर्फ तेरे रब की शान है कि जो चाहे पैदा करे, और वही है मुख्तार, मर्जी का मालिक। फरमाया मा का नाला हो मुल खिजरा, पूरी मखलूक अंबिया औलिया सब में मा का नाला हो मुल खिजरा, एक रत्ती जितना भी खुदाई अख्तियार के मालिक नहीं। पूरा कुरान बयान कर रहा है लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ लहू मा फिस समावात लहू मुल्कुस समावात, आसमानों जमीन के सारे इख्तियारात सिर्फ अल्लाह के हाथ में हैं। और फिर खासकर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम अब्दियत की तशरीह में कुरान ने जिक्र किया। कई मकाम 100 से ज्यादा आते हैं और बड़ी तफसील के साथ। मसलन एक मकाम देखो कुरान का, पैगंबर करीम के जुबान मुबारक से जुमला निकला, आपका चेहरा जख्मी था, खून जारी था, और आपने फरमाया कैफा युफ्लिहुल कौम शज्जू वजह नबीहिम, वो कौम किस तरह कामयाब होगी जिसने अपने नबी के चेहरा को खून आलूद कर दिया। इतनी बात आपने की, अल्लाह का हुक्म आया, हे मेरे पैगंबर, ये किसी कौम का कामयाब होना, नाकाम होना, हिदायत पे आना, हिदायत से महरूम रहना, ये वो माफौकल असबाब तसर्रुफात है जिनकी ताबीर खुदाई इख्तियारात है। लई साला का मिनल अमरे शैउन, मेरे पैगंबर खुदाई अख्तियार में रत्ती जितना भी आपका इख्तियार नहीं है। ये तो अल्लाह की मर्जी है। एक रत्ती जितना इख्तियार, रत्ती समझते हो, शैउन जरा इख्तियार नहीं। तो अल्लाह के उमूर में कौन मुदाखलत कर सकता है, कौन दखलंदाजी कर सकता है। लैसा लका मिनल अम्रि शैउन, फरमाया अगर यही तौबा कर ले तो मैं तौबा इनकी भी कबूल कर लूंगा। अपने चचा का वाकया आपने सुना, अबू तालिब के सराहने बैठे हैं, और ये किसी बाबे की किताब नहीं, ये लारैब किताब है। वहां मसला समझाते हैं, चचा नहीं मानता, पैगंबर रो पड़ती है। कुरान कहता है इन्ना का ला ताहदी मन अहबब्ता, मेरा पैगंबर किसी की किस्म खोटी किस्मतें खरी करना ये तेरे इख्तियार में नहीं है। किसी के मुकद्दर को चेंज करना ये तेरे इख्तियार में नहीं है। किसी के डूबे हुए बेड़ों को तरा देना ये तेरे इख्तियार में नहीं। अबू तालिब की किस्मत खोटी है, तू भी मेरे पैगंबर इसको खरा करने का इख्तियार नहीं रखता। अब ये गुस्साखी है, ये तो कुरान है, मकाम अब्दियत का बयान है। इसको वो
حلبے کے پجاری اس کو گستاخی کہہ رہے ہیں، یہ گستاخی بے ادبی ہے، اور حلبے کی 4 پلیٹیں کھا کے جھنڈیاں لگا کے ہیرو بننے کے چکر میں یہ گستاخی نہیں۔ جو اس مسئلہ کو نہیں مانتا وہ پرماننٹ مشرک ہے۔ آؤ جہاں سمجھ نہیں آتی تو عدالت میں آ جاؤ، خالص مشرک ہے۔ اور مقام پہ قرآن بول رہا، فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پیغمبر اعلان کر دو کہ خزائن اللہ، رزق کے خزانے، صحت کے خزانے اور کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے کے خزانے، اس کائنات کے اختیارات میرے اختیار میں نہیں، اندی میرے تصرف اور قبضہ میں اللہ کے خزانے نہیں۔ وہ خزانے کس کے پاس ہے؟ للہ خزائن السماوات والارض، لہو مقالید السماوات والارض، سب خزانوں پر اختیار صرف اللہ کا چلتا ہے۔ اور مقام پہ قرآن بولا، فرمایا قل، کہہ دیجئے میرے پیغمبر، لا املک لنفسی، سارا جہان چھوڑو، میں محمد مصطفیٰ اپنی جان کے لیے، قل فرما دیجئے، لا املک، یا نفی فعل پہ داخل ہے، مطلق فعل کی نفی، نہ ذاتی طور پہ نہ عطائی طور پہ، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں، الا ما شاء اللہ۔ مفسرین نے لکھا یہاں پر مستثنا منقطع ہے، اور معنی یہ ہے میری جان کا نفع نقصان ہو یا جہان کا نفع نقصان ہو، اس میں مرضی صرف اللہ کی چلتی ہے، میں محمد مصطفیٰ کا تصرف قطعا نہیں چلتا۔ اب یہ 2 مقام پہ سورہ یونس میں بھی ہے، اعراف میں بھی ہے، اور سا مسئلہ ایک مقام پہ ذرن مقدم نفعن مؤخر، دوسرے مقام